السلام علیکم ناظرین، کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں پلینٹس آپ کے لیے کئی ایک شعبوں میں فائدہ مند صورتحال کو جنم دیں گے۔ زندگی کے عام معاملات میں آپ کو کیسی تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو خود میں اپنی جذباتی اور روحانی سرگرمیوں میں کیسی ضرورتیں محسوس ہو سکتی ہیں، پیار محبت اور شادی کے معاملات کیسے چلیں گے، کاروبار، نوکری اور آپ کی پروفیشنل زندگی میں ممکنہ طور پر کیسے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن کینسر ہے تو اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ افراد کے لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو ترجیح دیں گے۔ پہلے 2 ہفتے قدرے سلو اور آخری 2 ہفتے ایسے ہوں گے جس میں سب کچھ تھوڑا تیز ہو رہا ہوگا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں واقعات کی خلا میں آئے بغیر آپ کسی بھی صورتحال کو عبور کر سکتے ہیں۔ آپ کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے آپ کو اس مہینے کسی بھی سچویشن کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ میں جذبہ زندگی ایک نیا عزم پیدا کر سکتا ہے جو آپ کو اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کی ترغیب دے گا۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں آپ منفی سوچوں سے زیادہ مثبت اور پازیٹیو سوچوں کو ترجیح دیں گے۔ اگر اس مہینے آپ فلسفیانہ اور فلاسفروں جیسی سوچ رکھیں گے تو آپ کا موڈ خراب ہونے سے بچتا رہے گا۔ کسی بھی چیز کو انتخاب کرنے کے لیے آپ کو کوئی موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے سیارے کی کمزور حالت ہونے کی وجہ سے آپ دلی طور پر پیچیدگیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ میں دوبارہ اپنی محبت پر یقین کرنے کے لیے ہمت ہوگی۔ ذاتی طور پر آپ اپنے ساتھی کے قریب رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بعض جذبات اور احساسات سے پردہ اٹھانے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے جسے آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ مشغول رہنے میں پہلے لطف اندوز ہوتا تھا، اس کے متعلق آپ کو کوئی حیرانگی ہو سکتی ہے کیونکہ چیزیں بدل سکتی ہیں۔ سورج 22 نومبر تک برج عقرب میں رہے گا، یعنی آپ کے دائچے کے 5ویں گھر میں سورج ایک بہتر پوزیشن میں آپ کو اولاد کے معاملات کے حوالے سے بہتری دے گا۔ پرائز بانڈ، لاٹری اور انعامی اسکیمز میں کامیابی کے لیے آپ کو اچھے مواقع ملیں گے اور سارے بہترین اثرات سے نوازیں گے۔ سورج آپ کی عزت اور عظمت میں اضافہ کرے گا۔ آپ کو صحت کے حوالے سے خوشکن اثرات ملیں گے۔ طویل سفر یا کسی بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور ویزے کے معاملات کے ساتھ امیگریشن کے حوالے سے فوائد ملیں گے۔ روحانی قوتوں میں اضافے کے رجحان ہوں گے۔ سورج آپ کو مذہبی معاملات میں کامیابی دے گا۔ مذہبی اسکالرز اور رہنما اس مدت میں بہترین امور سر انجام دیں گے۔ اولاد کے حصول کے لیے کوششوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ 22 نومبر کو سورج برج قوس یعنی آپ کے دائچے کے 6 گھر میں شفٹ ہوگا جو صحت کے حوالے سے انتہائی خوش آئند ہوگا۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے لیے شاندار وقت دراصل 22 نومبر کے بعد ہی آئے گا، کیونکہ یہاں سورج فرا کے عالم میں آپ کو بہت کامیابی اور دولت مندی دے گا۔ اور 24 نومبر کو مشتری جو کہ آپ کے دائچے کے 10ویں گھر میں ترفہ کی حالت میں ریٹروگریڈ سے نکل چکا ہے، روپے پیسے کے معاملے میں اور کاروباری معاملات میں آپ کو منافع بخش فوائد سے نوازے گا۔ مالی بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اچھی ملازمت کے لیے اپلائی کرنے والوں کو فائدہ ملے گا۔ مقتدر لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا اور وہ لوگ آپ کو معاملات میں مدد دیں گے۔ اس مہینے روپیہ پیسہ بچانے کی طرف آپ کے رجحانات منتقل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے فیوچر کے لیے کچھ سیونگز کر سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو پروموشن مل سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے نمایاں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ تعلیم سے وابستہ معاملات اور ہنرمند افراد کے لیے یہ وقت بہترین فوائد کا وقت ہو سکتا ہے۔ اساتذہ سے فوائد ملیں گے۔ ترکہ میراث یا آمدن میں کسی ذریعے سے فائدہ مل سکتا ہے۔ ذاتی کاموں میں آپ کو مثبت ریسپانس ملے گا۔ مرکری آپ کے دائچے کے 5ویں گھر یعنی برج عقرب میں اوج کی حالت میں ہوگا جو اولاد کے سفر کے معاملات کے حوالے سے بہترین اثرات دے گا۔ تعلیمی معاملات میں سفر کرنے کی کوششیں کامیاب رہیں گی۔ 17 نومبر تک کے دن آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے بڑھنے اور آپ کی حاضر دماغی میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ مذہبی سفر کے حوالے سے کوششوں میں کامیابی ملے گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے مرکری 17 نومبر تک شاندار نتائج کا باعث بنے گا، لیکن 17 نومبر کے بعد جب مرکری آپ کے دائچے کے 6 گھر میں داخل ہوگا تو اپنی اوج سے اترنے کے مقام میں ہوگا۔ 6 گھر میں مرکری آپ کو ماتحت کام کرنے والوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتا ہے
لیکن آپ کو بزنس اور کاروبار کے لحاظ سے سفر کرنے کے مواقع بھی دے گا۔ وراثتی زمین جائیداد کے معاملات میں حصول کو آسان کرے گا۔ محبت اور پیار کا پلانٹ زہرہ اس مہینے میں 16 نومبر تک آپ کے ذائچے کے 5ویں اور 16 نومبر کے بعد آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا۔ زہرہ 16 نومبر کے بعد دشمنوں کی طرف سے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ پرانے روگ سر اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی پرانا واقعہ یا شخص آپ کی زندگی میں دوبارہ آ سکتا ہے۔ زہرہ 6ٹھے گھر میں مقدمات اور عدالتی اور قانونی پیچیدگیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 16 نومبر کے بعد زہرہ کی کمزور حالت آپ کو نقصان اور خدشات میں مبتلا کرے گی۔ منگنی شادی وغیرہ کے حوالے سے نومبر کا تمام مہینہ آپ کے لیے کچھ زیادہ پازیٹیو اثرات نہیں دے رہا، لہذا ان معاملات میں گریز اچھا ہے۔ 16 نومبر سے پہلے زہرہ 5ویں گھر میں آپ کے تعلقات اور رشتوں کے حوالے سے آپ کے لیے جذباتی اور سماجی رابطوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ زہرہ جو کہ خوبصورت احساسات و جذبات کو جنم دیتا ہے اور انسان کو خوشگوار خواب دکھاتا ہے، بعض اوقات انسان کو خوش فہم بھی بنا دیتا ہے۔ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں زہرہ بہت زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ آپ میں ان تمام معاملات میں ہم آہنگی کا فقدان پایا جا سکتا ہے۔ آپ جذباتی طور پر کچھ غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ 16 نومبر تک آپ کو اپنے جذبات و احساسات میں، اپنے ریلیشنز، اولاد، بچوں اور عزیز و اقارب اور سماجی روابط میں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے۔ 16 نومبر کے بعد زہرہ برج قوس میں یعنی آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں پستی کی حالت میں ہوگا۔ منفی حالت میں زہرہ کچھ افراد کو کم خوراکی کی جانب بھی مائل کر سکتا ہے۔ 16 نومبر تک میاں بیوی اور پیار محبت کے معاملات کے حوالے سے سرد مہری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زحل برج دلو میں اپنی طرفہ کی حالت میں نومبر کے مہینے میں آپ کو گھریلو زندگی میں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے، البتہ زمین اور مکان کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کو کسی ایسی چیز کی پک اینڈ چوز کا موقع مل سکتا ہے جس کا تعلق آپ کے آنے والے وقت کے متعلق ہو۔ کسی لانگ ٹرم منصوبے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے حوالے سے یہ وقت بہت بہترین وقت ہوگا۔ البتہ زحل آپ میں بجمے سے گریز کے رجحانات پیدا کر سکتا ہے۔ مریخ برج جوزہ میں رجت کے عالم میں آپ کے 12ویں گھر میں آپ کے بعض کاموں میں تاخیر اور التوا پیدا کرتا رہے گا۔ آپ کو حادثات سے محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض سرطان افراد جو صدمات، تشدد، مجرمانہ یا زبردستی کے وقوع کا اندیشہ رکھتے ہیں، آپ خود کو غیر محفوظ تصور کر سکتے ہیں۔ اس مہینے نکتہ چینیاں اور تکرار پیدا ہو سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے رشتے میں مریخ خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ بعض افراد کے مالی و معاشی استحکام میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ نومبر کے اختتامی دنوں میں مشتری کی مستقیم چال روحانی امور میں آپ کی لگن میں اضافے کا باعث ہوگی۔ مشتری کسی اچھے استاد یا کسی روحانی شخص کے ملنے کا باعث ہوگا۔ تاہم کسی استاد یا گرو کے چناؤ اور روحانی مسائل کے حل کے لیے احتیاط سے کام لیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ملی ہوئی مثبت توانائیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری خدائی میں گردش کرنے والے اجرام فلکی اپنے مخصوص مداروں میں گردش کر رہے ہیں اور ان کو یہ گردش خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ تمام حمد اس خدا کے لیے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہو سکتی اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں۔ نہ اس کی مغفرت کسی کو مایوس کرتی ہے اور نہ ہی اس کی عبادت انسان کے لیے باعث ننگ و آہر بنتی ہے۔ نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے اور اس کے رہنے والوں کو ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ دنیا شیریں و شاداب ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والوں کے دل میں سما جاتی ہے۔ وہ جو صراط مستقیم ہیں ان کے مطابق اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔